ایران نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے، ایک اور جنگی طیارہ مار گرایا۔ F-35 لڑاکا طیارے کا پائلٹ بھی گرفتار کر لیا۔ ایرانی افواج کے پاس گرفتار اسرائیلی پائلٹس کی تعداد 2 ہو گئی۔ ایران نے گزشتہ رات بھی اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے تباہ کیے تھے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے ایران پر اسرائیلی حملہ انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، کہا مسلم ممالک کو اسرائیل کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، عالمی برادری ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا ہم ایران کے عراق بننے یا تیسری عالمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مزید کہا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ ایران اپنے میزائلوں سے اسرائیل پر قہر برسانے کے لیے تیار، 15 گھنٹوں میں 5 میزائل حملے، خاتون سمیت 7 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے 2 جنگی طیارے تباہ، اسرائیلی نیوی کمانڈر کی ہلاکت اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ 300 سے زائد میزائل داغے گئے، 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی جوہری مرکز کو بھی نقصان، 9 عمارتیں تباہ، درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بیلسٹک میزائل سے تل ابیب اور وزارت دفاع کی بلڈنگ کو آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کو پریس کانفرنس روکنا پڑی۔ تل ابیب اور یروشلم سمیت کئی اسرائیلی شہر سائرنوں سے گونج اٹھے۔ ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم۔ صہیونی حکومت کی اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں ہی رکھنے کی ہدایت۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، قومی پرچم لہرا کر جشن منایا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں بھی شدت، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مہرآباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ صہیونی فوج کا 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 78 افراد جاں بحق، 300 زخمی ہو چکے۔ ایران کی ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور جنرل اسٹاف کے ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام علی رضا مہرابی کی شہادت کی تصدیق۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکیاں بھی جاری۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے جوہری افسردگی کے نظام کو نشانہ بنانا اولین ترجیح ہے۔ ایران کے اسرائیل کو جواب پر قوم کو مبارک ہو، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہماری فوج تیار ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ ہے، صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، اب ختم ہم کریں گے، صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے، صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے سنگین جرم کیا۔ اب اسرائیل میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، صہیونی حکومت اپنے جرائم کے نتائج سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی قوم کو یقین دلاتا ہوں ہمارا جواب ادھورا نہیں رہے گا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایران کی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو کھلی وارننگ، کہا حملوں میں اسرائیل کی معاونت کی تو فضائی اور بحری اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اجلاس میں اسرائیل کے حملوں کا مؤثر جواب دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ایرانی شہر یزد میں اسرائیل کے لیے جاسوسی اور مدد کرنے کے الزام میں 5 افراد گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد مبینہ طور پر حالیہ حملوں میں اسرائیل کی معاونت اور جاسوسی میں ملوث تھے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔
मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर इसराइल की जारियत नाकाबिल कबूल है। इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को कशीदा सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान पर हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जुराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। चीन, UAE और दीगर ममालिक की भी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान ने अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सके, इसलिए कोशिश की जा रही है कि हासिल कर लें। इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। ईरान इसराइल जंग कैसे रोकी जाए, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर में राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में भी राबिता। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रोकने में अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान ने हिदायत जारी की हैं, ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, इन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। रूसी सदर पुतिन ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन के ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान इसराइली इक़दामात की मज़म्मत, कहा हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। मॉस्को दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। ईरान पर इसराइली जारियत से आलमी बिरादरी में तशवीश की लहर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, नेतन्याहू और इसके कत्लो गारत के नेटवर्क को रोकना ज़रूरी है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इसराइल के ईरान पर हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। चीन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। इमारात, कतर और रूस की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर दोनों ममालिक से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी। और भारत की सिफारती महाज पर एक और बड़ी नाकामी। भारत की पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की साजिश नाकाम हो गई। FATF इजलास के दौरान चीन का पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़, रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की।